صفحہ نمبر 296 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76 صفحہ نمبر 296 سورۃ الانبیاء آخری آیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونوحًا اور نوح علیہ السلام نے اذ نادا جب پکارا من قبل اس سے قبل فاستجبنا پس ہم نے قبول کی لہو پس ہم نے قبول کیا لہو اس کی پکار کو فنجیناہ پس ہم نے نجات دی اس کو واہلہ اور اس کے گھر والوں کو اہل کو من الکرب العظیم ایک بڑے کرب سے ایک بڑے دکھ سے تکلیف سے ونصرناہ اور ہم نے مدد کی اس کی من القوم الذین اس من القوم ان قوم سے الذین وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو انہم کانوا بے شک وہ تھے قوم سوء بری قوم فاغرقناہم پس ہم نے غرق کر دیا ان کو اجمعین سب کو وداؤد اور داؤد علیہ السلام وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان جب فیصلہ کیا دونوں نے فی الحرثی کھیتی کے بارے میں اذ نفشت فیہ جب چر گئی اس میں غنم القوم کسی قوم کی بکریاں وَكُنَّا اور ہم تھے لِحُکْمِهِمْ ان کے فیصلے کے وقت شاہدین حاضر فَفَحَمْنَاهَا ہم نے فہم دیا اس کو سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سمجھ دی سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں وَكُلًّا اور سب کو آتینا ہم نے دی حکماً فیصلے کی قوت و علما اور علم وسخرنا اور ہم نے مسخر کر دیا مع ساتھ داؤد علیہ السلام کے الجبال پہاڑوں کو یسبحنا وہ تسبیح بیان کرتے تھے والطیر اور پرندے وکنا اور ہم ہیں فاعلین کرنے والے وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے سکھایا اس کو صنعتا کاریگری لبوس لکم تمہارے لباس بنانے کی لتحصنکم تاکہ وہ بچائے تم کو من باسکم تمہاری لڑائیوں میں یعنی زرہ لباس زرہ فہل انتم پس کیا تم شاکرون شکر کرتے ہو صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے اور مکہ کے اندر مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، اپنی دعاؤں میں مناجات میں اپنی پکار میں تکلیفوں میں دکھوں میں ان کو پکارا کرتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پکارتے تھے۔ تو اسی چیز کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے کہ نہیں ایک اللہ کو پکارو، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا نہیں، وہ جو چاہتا وہ کر لیتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس سے کوئی بات زبردستی منوا نہیں سکتا۔ یہی بات آپ کہتے تھے اور یہ چیز ان کو بری لگتی تھی، وہ کہتے تھے تم ہمارے یہ جو بزرگ ہیں ان کو تم برا بلا کہتے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی ان کو برا بلا نہیں کہتے تھے، تو یہی کہتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اسی کو توہین سمجھتے تھے، یہ توہین کرتے ہیں،
اور اللہ کا تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے نبی کو بتایا کہ آپ ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ جن کو یہ کہتے ہیں نا ہم ان کی اولاد میں سے دیکھو وہ کن کو پکارتے تھے، انہوں نے کس کو پکارا، انہوں نے کس کے آگے اپنی مرادیں، اپنی دعائیں، التجائیں پیش کی، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جب نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو اس سے پہلے، اللہ ہمارے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یعنی نوح پکارتا ہے کس کو؟ اللہ کو۔ تب کون تھے؟ آدم علیہ السلام موجود چلے گئے تھے لیکن پاس تھے نا، قریب کا وقت تھا نوح علیہ السلام سے، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کو نہیں پکارا، نوح علیہ السلام نے ان کو وسیلہ نہیں دیا، نوح علیہ السلام نے ڈائریکٹ پکارا اللہ کو۔ اور یہی کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ پکارنا، یہ پکار کہتے نہیں سنی جاتی، وسیلہ دو گے، وسیلے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کر دینا۔ انسان کوئی پکڑا جاتا ہے تھانے کے اندر، وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی سفارش ڈھونڈتے ہیں، کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کہ وہ ان کو مجبور کر دے اس کو چھوڑنے کے لیے، مجبور کرنا وسیلہ ہوتا ہے کسی کو مجبور کر دینا، اور اللہ تو کسی سے مجبور ہو نہیں سکتا، وہ کسی کی کیا مجال مار سکے۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ نوح علیہ السلام نے جب ہم کو پکارا فاستجبنا، ہم اس کی دعا قبول کی۔ اور نبیوں کی دعائیں، نبی کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ اور نبیوں کی دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ قبول کرتا ہے۔ اگر ہم کس کو پکاریں گے؟ ہم انبیاء کی تعلیم، ان کی تلقین، ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ہم نے بھی اللہ کو پکارنا ہے۔ فاستجبنا، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، اس کے گھر والوں کو ایک بڑے عذاب سے۔ کہ اتنا، اور نوح علیہ السلام کے بارے کے اندر اتنی عمر کسی نبی کو جتنی ملی ان کو نہیں ملی، 950 سال۔ اس 950 سال انہوں نے اتنی تکالیف برداشت کی۔ اللہ نے، سوچنے کی بات ہے 950 سال اللہ نے ان کو عظیم صبر دیا، ایسا صبر کہ اتنی تنگی، اتنا تنگ کرنے کے باوجود چند لوگ مسلمان ہوئے، آپ کے اوپر ایمان لائے، اور وہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ یہ قوم باز آنے والے نہیں ہے، پھر کہا یا ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں ان سے مغلوب ہو گئی، یا اللہ یہ میرے اوپر غالب آنے والے، تو میری مدد فرما۔ پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کی اولاد کو بھی ہلاک کر دے، ایسی دعا کی یا اللہ ان کو چھوڑ ہی نہ اس زمین کے اوپر، یہ جن کو تو چھوڑ دے گا وہ فساد برپا کر دیں گے، ان کو ہلاک بھی تو برپا کر دے، ایسی دعا کی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے نبی کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، کہا جاتا ہے رحمت للعالمین، کہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دیکھیے طواف کے اندر جب آپ کو کتنا لہو لہان کر دیا گیا، کتنا دکھ دیا گیا، جب فرشتے آ گئے کہا آپ حکم دیں ہم ان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، کچل کے رکھ دیتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان۔ آپ میں نہیں، ان کو نہیں کچھ کہنا، ہو سکتا ہے ان کی اولاد ایمان، یہ ایمان نہیں لے کر آئے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد ایمان لے کر آ جائے، رحمت للعالمین۔ نوح علیہ السلام نے ادھر بد دعا کرنے کے لیے یا اللہ ان کو برباد کر دے، ہلاک کر دے، ان کی اولاد کو چھوڑنا، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ نے پھر ایسے ہی کیا، زمین سے اور پہاڑوں سے اور آسمانوں سے پانی نکلا، ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مدد کی نوح کی، نوح نبی علیہ السلام، اتنا عظیم الشان پیغمبر رسول، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مدد کی۔ وہ اپنی مدد بھی آپ نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو جو قوم مزید دیتی تھی اسے نہیں بچا سکتے تھے، وہ صبر ہی کرتے چلے گئے، نبی صبر ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا نصرنا، اللہ بار بار قرآن پڑھ کے دیکھیے، پڑھنا کیوں؟ اللہ کے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں نور ہے، اور یہی تو روشنی ہے، قرآن یہی بتاتا ہے۔ بس آپ جو سا ماضی واقعہ پڑھ لیں، جو سا ماضی رکوع پڑھ لیں، جو سی ماضی آیت پڑھ لیں، جو سا ماضی سپارہ پڑھ لیں، کسی نبی کا ذکر پڑھ لیں، کسی ولی کا ذکر پڑھ لیں، بات آخر میں یہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے ان کی مدد کی، کوئی بھی ہو، وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے اس کی مدد کی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ظالم قوم سے جنہوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ قوم ہی تھی، بری قوم تھی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، تباہ برباد کر دیا سب کو۔
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ یہ اشارہ کیا جاتا ہے، ایک واقعہ ہے، داؤد علیہ السلام یہ والد تھے سلیمان علیہ السلام کے، ایک ان کے دور میں واقعہ پیش آ گیا، کچھ لوگ ایک آدمی کی بکریاں کسی آدمی خیت میں داخل ہو گئیں، انہوں نے اس کے خیت کو اجاڑ دیا، پکڑ لیا، جو ہوا تھا کھا پی لیا اس کو۔ اس نے وہ دعویٰ کر دیا داؤد السلام کے پاس آ کر، جی میں اس کی بکریوں نے میرے خیت کو تباہ و برباد کر دیا، اجاڑ کے رکھ دیا ہے، مجھے اس کو ہٹ جانا چاہیے۔ داؤد السلام نے دیکھا کہ جتنا اس کا نقصان ہوا ہے کھیت کا، اتنے کی یہ بکریاں ہیں، جتنے کی بکری اتنا نقصان ہوا ہے۔ داؤد السلام نے فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں اس کو دے دی جائیں، جتنا نقصان ہوا ہے کھیت والے کو یہ بکریاں دے دی جائیں تاکہ اس کے ازالہ ہو جائے۔ آپ نے ایسے ہی فیصلہ کر دیا کہ تمہاری بکریاں اس کے حوالے کر دو، اس کا نقصان ازالہ ہو جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام جب سنا تو کہا کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ایک اس سے اچھا فیصلہ آپ کو بتاتا ہوں، ایسے کر لیں زیادہ بہتر ہوگا۔ والد تھے بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ نے بات کی ہوگی، آپ مجھے ذرا اجازت دیں، ایک اس سے اچھا فیصلہ بتاتا ہوں جو اس سے اچھا فیصلہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا، طاقت دی فیصلہ کرنے کی۔ حالانکہ وہ داؤد نبی تھے، لیکن ہمارے ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر، ہر بندے کو فضیلت بعض کے اوپر، ہر نبی وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول وہ بھی نبی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے خیال سے اس کا فیصلہ ایسے ہونا چاہیے، یہ جو بکریوں والا ہے نا یہ خیت اس کے حوالے کر دیا جائے، بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائے۔ یہ جو بکریوں والا ہے اس کے کھیت کو، اس کی کھیتی باڑی کرے، اس کو صحیح کرے، صحیح معاملے اس کے کرے، اور بکریوں والا جو کھیت والا ہے اس کی بکریاں اپنے گھر لے جائے، اس کا دودھ پیے، اس کی اون وغیرہ استعمال کرے، اور جب اس کا کھیت اپنے پورے جوبن پہ آ جائے یہ اس کا کھیت اس کے حوالے کر دے، وہ بکرے اس کے حوالے کر دے۔ انہوں نے کہا میرا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ ہمارے ہیں جو سلیمان نے فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ کیا، یعنی یہ فیصلہ تھا ان کا۔ اور سلیمان علیہ السلام فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، ادھر پیچھے اللہ دو وَدَاوُودَ سلیمان، اللہ دونوں کے ذکر دو نام لیے داؤد سلیمان علیہ السلام، لیکن جب ادھر ذکر ہے فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا، قوت فیصلہ کی طاقت دی۔ اسی طرح ان کے ایک اور واقعہ آتا ہے ان کے دور کے اندر، ایک دو عورتیں تھیں، دونوں کے بیٹے تھے، وہ دونوں کپڑے دھو رہی ہوگی، کچھ کر رہی ہوگی، بیڑی آئے، بڑی جو بڑی عورت تھی نا چھوٹی، بڑے کے بچے کو اٹھا کے لے گیا بیڑیا۔ اب بڑی نے کیا کیا، اس کا بچہ چھین لیا چھوٹی کا، اور کہا یہ میرا بچہ ہے۔ وہ چھوٹی دونوں داؤد کے پاس آ گئے، وہ کہنے لگی جی بیڑی آیا تھا اس کا بچہ اٹھا کے لے گیا، یہ تو میرا بچہ ہے۔ بڑی کہنے لگی، داؤد السلام نے دیکھا کہ یہ عورت بھی بڑی ہے اور بچہ بھی اس کے قبضے میں ہے، اور کہا جی داؤد فیصلہ کر بچہ اس کا ہی ہے، اس کو دے دو بڑی کو۔ اب وہ جب گزرے سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، چھوٹی نے کہا جی ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کہا جی ایسے ہوا کہ ہم دونوں تھی اور بیڑی آیا اور بچے کو اٹھا کر لے گیا، اور یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے چھوٹی کہتی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بچہ اس کو دینا بڑی کو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کرتے ہیں تم ادھر ٹھہرو، اور کہا کہ ایک آری لے کے آؤ یا کھنجر لے کے تلوار لے کر آؤ، لے کر لائے گے، کہا اس بچے کو پکڑو اور درمیان میں سے دو ٹوٹے کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ چھوٹی کہنے لگی نہیں آپ مہربانی کر کے بچہ اسی کو دے دیں، اسی کا بچہ ہے، میں نہیں بچہ لیتی۔ وہ کہنے لگے یہ ماں تھی نا تڑپ گئی، بڑی نہیں تڑپی، کہا بچہ اس کا ہے، بچہ لے کے اس کو دے دیا۔ فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم دیا، فیصلہ کرنے کی قوت دی۔ تو اس لیے یہ ہماری شریعت کے اسلامی شریعت کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کی بکری کسی کے کھیت کو اجاڑ دے، کسی کی بکری، اگر وہ دن کا ٹائم ہے تو دن کے ٹائم میں بکری والے کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہوگا۔ کھیت والے کی ذمہ داری ہے اپنے کھیت کی حفاظت کرے، دن کے وقت کھیت والا اپنے کھیت کی حفاظت کرے۔ اگر کسی کی بکری نے، اونٹ نے، کسی چیز نے اس کے کھیت کو جاڑ دیا، اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے۔ اگر رات کے وقت وہ کسی بکریاں یا اونٹ کسی کے کھیت کو اجاڑ دے تو وہ ہرجانہ پڑے گا جانور کے اوپر، اس بکری والے کے اوپر، کیونکہ اس کی ذمہ داری رات کو اپنے جانوروں کو باندھ کے رکھے، اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری شریعت کے اندر حکم ہے، اور ایسے ہی فیصلہ پہلے بھی تھا۔ اور فیصلہ کرنا اس کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 قسم کے آدمی فیصلہ کرتے ہیں۔
ان میں سے 3 قسم قاضی ہیں، ان میں سے ایک قاضی جنت میں جائے گا، 2 قاضی جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا وہ کون سا قاضی؟ فرمایا ایک وہ قاضی جو فیصلہ آتا ہے وہ فیصلہ صحیح کرتا ہے، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جس کا حق ہو اس کو واقع دے دیتا ہے، فرمایا اللہ سے ڈرتا ہے، فرمایا یہ قاضی جنت میں جائے گا۔ دوسرا قاضی وہ ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ حق کس کا ہے، لیکن ڈنڈی مار دیتا ہے، چیز کو دے دیتا ہے، فرمایا جہنم میں چلا جائے گا۔ تیسرا قاضی فرمایا وہ ہے جس کو علم ہی نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنے لگ پڑتا ہے، فرمایا یہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ علم نہیں ہے فیصلہ کرنے پڑتا ہے، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، علم نہیں ہے سرپنچ بن جاتا ہے، علم نہیں ہے خاندان کا بڑا بن جاتا ہے، علم نہیں ہے اور امامت اور تقاریر اور مسئلے پہ بیٹھ جانا اور ذمہ داری کو اپنے اوپر ڈال لینا علم نہیں ہے، یہ سب اس ذمہ میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت مفہوم ہوتا ہے، صرف ایک بات نہیں ہوتی، آپ نے اتنی بات کہہ دی یہ بات لے کے چل پڑے کدھر کدھر جاتی ہے، کہاں کہاں فٹ ہوتی ہے، کہاں کس کس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے بات، یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سمجھدار اگر آدمی قاضی فیصلہ کر دیتا ہے لیکن فیصلہ غلط ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ صحیح کرتا ہے سمجھ کے مطابق، اس ڈنڈی نہیں مارتا، فرمایا اجتہاد کرتا ہے، فرمایا اس کو فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، اگر فیصلہ صحیح ہوگا اس کو 2 اجر ملیں گے، اگر فیصلہ غلط ہوگا اس کو 1 اجر ملے گا، یعنی اس کی نیت نہیں تھی غلط فیصلہ کرنے کی لیکن غلط ہو گیا، اس نے اجتہاد کیا، یعنی یہ چیزیں جو ہمارے شریعت میں بتائی گئی ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَفَهَمْنَا سلیمان، اور فہم دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو ہم نے دی فیصلہ کرنے کی قوت علم۔ یہ دیکھو بار بار وَآتَيْنَا وَنَصَرْنَاهُ، ہم نے دی علم، ہم نے دیا نبوت، ہم نے کی مدد، ہم نے کی، اور اللہ بار بار کہتے ہیں کو سمجھ آتی نہیں، ان کو سمجھ ان کے ذہن بات بیٹھتی نہیں، کہتے نہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے نبی داؤد السلام اور سلیمان السلام فرمایا ہم نے ان کو دی، حکمت بھی دی، علم بھی دیا، ہم نے دیا ان کو، وہ فیصلہ کرتا تھا ہم نے دیا ان کو جو کچھ بھی دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے مسخر کر دیا داؤد السلام کے پہاڑوں کو اور وہ پرندوں کو، وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور ہم ہی ہیں یہ کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دے دیا کہ جب داؤد میرا زبور پڑھے تم نے ان کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، میرا ذکر کرنا ہے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ وَالْعَشِيَّ وَالْإِشْرَاقَ، کہ صبح اور شام جب زبور پڑھے میرا داؤد تم نے سب پڑھنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری قرآن پہ تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ پڑھے کھڑے سنتے رہے اس کی قرآن کی تلاوت کو، جب تلاوت ختم کی تو کہا ابو موسیٰ اشعری، بڑی پیاری آواز تھی، ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تجھے داؤد کی جو خوش الحانی ہے اس میں سے تجھے ایک حصہ دے دیا، یعنی ایسی آواز تھی داؤد علیہ السلام کی، خوش آواز سے جب پڑھتے تھے فرشتے اور پہاڑ اور پرندے جھومتے تھے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اللہ نے ایسی ان کو آواز دے دی، اور اللہ نے ایسا آسان کر دیا زبان پڑھنا ان کے اوپر قرآن کو، فرماتے جب وہ ذہن وقت پہا اس کے اوپر گھوڑے کے اوپر، وہ کثرت سے پہلے زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے، اتنی اللہ نے کو روانگی دے دی تھی آسان کر ان کے اوپر۔ وَعَلَّمْنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے سکھایا داؤد السلام کو کیا، لباس بنانا، زرہ بنانی، کس لیے؟ تو جب جنگ ہوتی ہے وہ تمہارے کام آتی ہے، تو اس تمہیں بچاتی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی سلیمان طرح پیچھے ہم نے ایک اور جگہ پر آتا ہے جو لوہا تھا وہ داؤد کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیتا، وہ لوہے کو جیسے چاہتے تھے اس کو موڑ لیتے تھے، جیسے چاہتے تھے اس کو بنا لیتے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ کو اس کو آسان کر دیا تھا، اور میں ہم نے ان کو وہ علم سکھا دیا، اس سے وہ زیرہ بناتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، یعنی یہ نبیوں کا شیوہ بتایا جا رہا ہے کہ داؤد السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے، وہی کمائی کھا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، زیرہ بناتے تھے لوگوں کے لیے، لِتُحْصِنَكُم، تاکہ تم کو بچائیں لڑائیوں سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور اتنی نعمتیں سننے کے باوجود، اتنی نعمتیں بننے کے باوجود کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ اپنا دیکھ انسان کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیا کیا فضل ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں؟
کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی نعمتوں یاد کرتے ہیں؟ کبھی سوتے وقت کبھی جاگتے وقت اللہ میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑی نعمت اللہ نے صحت دے دی، تندرستی دے دی، اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی دنیا کے اندر؟ صحت سے بڑی نعمت دنیا میں ہے ہی کوئی؟ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، صحت ایک طرف، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس کی قدر کرو بیماری سے پہلے، اور فراغت وقت جو ہے اس مصروف ہونے سے پہلے سے قدر کرو، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام نے اذ نادا، جب پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا اس کو، ونجیناہ، بس ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، من الکرب العظیم، بڑے دکھ سے، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی اس کی، من القوم، ایسی قوم سے، الذین، وہ جو، کذبوا، جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قوما، لوگ، سوئن، برے، فاغرقناہم، بس ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین، سب کو، وداود، وداود علیہ السلام، وسلیمان، وسلیمان علیہ السلام، اذ یحکمانی، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت، جب چر گئی، فیہ، اس میں، غنم القوم، کسی قوم کی بکریاں، وکنہ، اور ہم تھے، لحکمہم، ان کے فیصلے کے وقت، شاہدین، حاضر، ففہمناہا، ہم نے فہم دیا، سلیمان، سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا، اور سب کو، آتینا، ہم نے دیا، حکمہ، فیصلے کی قوت، وعلما، اور علم، وسخرنا، اور ہم نے مسخر کیا، مع، ساتھ، داؤد، داؤد علیہ السلام کے، الجبال، پہاڑوں کو، یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، والطیر، اور پرندے، وکنہ، اور ہم تھے، فاعلین، کرنے والے، وعلمناہ، اور ہم نے سکھایا اس کو، صنعت، کاریگری، لبوسی، لباس بنانے کی، لکم، تمہارے لیے، لتحصنکم، تاکہ وہ بچائے تم کو، من باسکم، تمہاری لڑائیوں میں، فہل انتم، بس کیا تم، شاکرون، شکر کرتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔